بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف نے اہم اعلان کیا ہے کہ ہفتے والے دن پورے پاکستان میں ضلعی اور یونین کونسل اور تحصیل کی سطح پہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے دوران جو نتائج میں رد و بدل کیا گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جماعتوں کے جو جیتے ہوئے امیدوار تھے ان کو ہرا دیا گیا تھا، اور جو دوسری خاص طور پہ MQM اور نون لیگ کے جو ہارے ہوئے امیدوار تھے ان کو جتا دیا گیا تھا۔ تو اس رد و بدل اور اس دھاندلی کے خلاف جو ہفتے والے دن احتجاج کیا جائے گا، اور انہوں نے پاکستان کو دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی اس احتجاج میں شریک ہوں۔ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج نہیں ہے، باقی دوسری جماعتیں بھی اس کے خلاف احتجاج کری ہیں، جن میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام، اس کے علاوہ تحریک لبیک بھی شامل ہے۔ اور تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کا احتجاج نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان کارکنوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ احتجاج کے دوران صرف پاکستان کا پرچم لے کے آنے، کیونکہ ہم یہ صرف کسی ایک جماعت کا احتجاج نہیں، یہ پورے پاکستان کی طرف سے احتجاج ہے کہ عوام کا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا اور عوام کے اعتماد کو جو ٹھیس پہنچائی گئی ہے، اور اس سے پاکستان کے اندر جو جمہوریت کا جو نظام ہے اس کو بھی خاص طور پہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اور عوام کا جو اعتماد جمہوریت اور ووٹ پہ وہ مجروح ہے۔ اور عمران خان نے بھی یہ کہا کہ اس رد و بدل سے پاکستان کا جو ہے وہ امیج بھی خراب ہوا، اور عوام کے اندر جو جمہوریت پہ ان کا جو یقین تھا وہ بھی اب وہ کمزور ہونے لگا ہے، اور عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی کہ ہمارے جو ووٹ ہے اس کی کوئی قدر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بھی عمران خان نے عوام کو کال دی ہے کہ وہ ہفتے والے دن جو ہے پورے پاکستان کے اندر احتجاج کریں، اور صرف پاکستان کا پرچم انہوں نے وہاں لے کے آنا ہے اور کسی اور جماعت کا پرچم نہیں لے کے آنا۔ اب اسی طرح یہ ایک اور فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ کل 2 بجے انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کو بھی مدعو کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو فارم 45 ہے وہ میڈیا کو دکھائے جائیں گے کہ کس طرح نتائج کے اندر جو ہے وہ رد و بدل کر کے ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوا دیا گیا ہے، اور جو جیتے ہوئے امیدوار تھے ان کو ہرا دیا گیا۔ اور یہ بھی بتایا جا گیا کہ ریٹرننگ افسران نے جو فارم 45 کے نتائج کے مطابق نتائج جاری نہیں کیے، انہوں نے اپنی مرضی سے فارم 47 جاری کر کے انہوں نے نتائج آگے الیکشن کمیشن کو بھیجے، جن کے مطابق پھر الیکشن کمیشن نے نتائج کا اعلان کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب یہ بات پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جماعتیں پاکستان کے اندر کر رہی ہیں، اور اسی چیز پہ سوال جو ہے باہر کے میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اس کا جو CNN ہو یا الجزیرہ، BBC یا وائس آف امریکہ، خاص طور پہ ان سب چینلز پہ یہ بات گردش کر رہی ہے، اور امریکہ کی طرف سے بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات کا عمل ہوا ہے اس کو شفاف بنایا جائے، اور گنتی کا جو عمل ہے اس کو شفاف بنایا جائے، اور جو نتائج جاری کیے گئے اور جو سیاسی جماعتوں کا اعتراض ہے اور ان کی جو بے چینی ہے اس کو دور کیا جائے، اور صحیح معنوں میں جو پاکستان کے اندر عوام نے جس کو منتخب کیا اس کو حکومت کرنے کا حق دیا جائے۔ اب معاملات جو ہیں جو اس چیز کے پاکستان کا کوئی اچھا امیج نہیں جا رہا کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو نتائج میں جو رد و بدل کر کے دوسری جماعتوں کا جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اس سے بہت بڑا الیکشن کمیشن کی ساکھ پہ اور دوسرے اداروں کی کارکردگی پہ بھی بہت بڑا سوال نشان لگ گیا۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ قوم نے جس پارٹی کو ووٹ دیا ہے اس کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور نتائج نہ بدلے جائیں، اور اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا اور عوام کا اعتماد جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر امن احتجاج کرنا ہے، اور یہ صرف PTI کا احتجاج نہیں بلکہ یہ تمام جماعتوں کا احتجاج ہوگا، اور عوام کا حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے، ان کا یہ آئین اور قانونی حق ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کو اپنا وزیر اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا، جس کے بارے میں دوسری جماعتوں کی طرف سے پھر اعتراضات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ 9 مئی میں کے واقعات میں ملوث ہیں اور ان کا نام ان میں شامل ہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے اور جب دوسرے
امیدوار تو ان کی سکروٹنی ہوتی ہے اور سکروٹنی کے بعد ہی ان کو کاغذات نامزدگی جو منظور کیے جاتے ہیں اور پھر وہ اسمبلی کے اندر پہنچتے ہیں. تو اب یہ ان کا حق ہے کہ وہ اب عہدہ لے سکیں. اور اسی طرح اب میاں اسلم اقبال کو بھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا. تحریک انصاف کی طرف سے آج اعلان کر دیا گیا کہ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے میاں اسلم اقبال جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بلوچستان میں سالار کاکڑ کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے. اور اب یہ بھی سوال ہے کہ اگر مرکز کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنا امیدوار وزیر اعظم کا لانا چاہتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے امیدوار جو ہیں وزیر اعظم کے وہ عمر ایوب خان ہوں گے, تو یہ سوال صحافی انہوں نے سے پوچھا کہ آپ کی اکثریت تو نہیں ہے, پھر کس طرح آپ اپنا امیدوار لا سکتے ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ جو فارم 45 ہے اس کے مطابق ہماری 180 سیٹیں بنتی ہیں اور ہم اس کے لیے عدالت میں بھی گئے ہیں اور امید ہے کہ ہمارے جو سیٹیں چھینی گئی وہ ہمیں واپس کر دی جائیں گی. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ تحریک انصاف کو ان کی 180 سیٹیں مل جاتی ہیں تو پھر تو آسانی کے ساتھ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ بن سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ یہ سارا گنتی کا عمل جو ہے وہ ایک دن میں مکمل ہو سکتا ہے, کیونکہ 265 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں تو ایک دن کے اندر جو ہے تمام جتنے بھی ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے اندر پورے گنتی دوبارہ کی جائے اور ایک ہی دن میں یہ سارا پروسیس مکمل ہو سکتا ہے, اور بجائے کہ سارے ملک کے اندر ایک ہیجان اور ایک پریشانی کی کیفیت پیدا کی جائے. اور اس سے ملک کا امیج بھی متاثر ہو رہا ہے اور عوام بھی پریشان ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ ایک دن کے اندر ہو سکتا ہے اگر کام کرنے کی نیت ہو, اور اس سے عوام کا الیکشن پر بھی اعتماد بحال ہوگا. اب اسی وجہ سے ہفتہ کے دن جو پرامن احتجاج کی کال دی گئی ہے. اور آج اسلام آباد میں شعیب شاہین نے بھی میڈیا کے سامنے جو ہے وہ ثبوت رکھ دیے کہ کس طرح نتائج کے اندر رد بدل کیا گیا, اور انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی فارم 45 کے جو ثبوت ہیں وہ بھی رکھے. اور دیکھتے ہیں اب ان کے جو ثبوت ہیں یہ عدالت کے اندر کس طرح قابل قبول ہوتے ہیں. اور ایک اور اہم خاص بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے مذہبی جماعت تحریک لبیک نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعاون کرنے کا اعلان کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی فارم 45 سے مکمل ہیں وہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ عدالت کے اندر اپنے یہ ثبوت اور میڈیا کے اندر بھی اپنے ثبوت پیش کر سکے. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف اور تحریک لبیک کے درمیان جو ہے مفاہمت کی پالیسی کچھ بنتی نظر آ رہی ہے. اب ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ بھی اب خاصی انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی اس دھاندلی کے خلاف. اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی کل سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ وہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن لگتا نہیں کہ ان کی طرف سے کوئی سنجیدہ یا کوئی ایسی کوئی مخلصانہ کوئی بات کی گئی ہو. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جماعتوں کو صرف ایک طرح سے ٹائم پاس کرنے اور ان کو دوسری جماعت کے ساتھ اپنی اچھی بارگیننگ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے, تاکہ وہ دوسری جماعتیں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اگر ہم نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وزارتوں کے معاملے میں کوئی اچھا تعاون نہ کیا تو وہ پھر تحریک انصاف کی طرف بھی جا سکتے ہیں. لیکن سنجیدہ ان کی یہ بات نظر نہیں آتی اور یقین کسی کو نہیں آ رہا کہ وہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کے کوئی معاملات طے کرنے میں کوئی کوشش کر رہے ہیں. اب بلوچستان کے اندر بھی جو ہے وہ بھی احتجاج شروع ہو گیا, اور آج خوزدار سبی کوہلو میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے, اور ان میں کل جماعتی جو اتحاد ہے ان کی طرف سے بھی احتجاج کیا گیا. مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو نتائج ہیں وہ فارم 45 کے مطابق ہی جاری کیے جائیں, اور یہ آج 7واں دن ہے یہ احتجاج ہو رہا ہے. اور اس احتجاج میں آج ریلی بھی نکالی گئی اور چمن میں بھی احتجاج کیا گیا, اور عوامی نیشنل پارٹی نے بھی اس احتجاج میں حصہ لیا اور انہوں نے ڈی سی آفس کے سامنے دھرنا دیا. اور عوامی نیشنل پارٹی کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق رزلٹ جاری کیے جائے. اور ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا اور جی ڈی اے بھی احتجاج کی تیاری کر رہی ہے. کل سے وہ بھی دھرنا دے رہے ہیں اور ابھی ان کے قافلے بھی وہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, اور لگ یہی رہا ہے کہ آج شام تک اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو جائے گا. اور جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ وہ 2024 کے الیکشن کو متنازع سمجھتی
ہے اور قوم حیران ہے، پریشان ہے کہ ان کے جس طرح مینڈیٹ کو چرایا گیا، اور جو جیت گئے ہیں وہ بھی اس چیز پہ حیران ہے کہ ہم تو ہار گئے تھے اور کس طرح ہم جیت گئے، اور جو ہار گئے وہ بھی اس چیز پہ حیران ہے ہم تو جیت گئے تھے، ہم کس طرح ہار گئے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک کلب بنا دیا گیا جس کو اقتدار کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کا کوئی جو ہے اتحاد نہیں ہو رہا۔ ہاں البتہ ہم یہ ان کے ساتھ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو ہمارے پاس جو فارم 45 ہیں تو نتائج کی درستگی کے لیے ہم جو ہیں وہ اپنے فارم 45 پاکستان تحریک انصاف کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس صحیح رزلٹ کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تاکہ جو نتائج میں رد و بدل کیا گیا وہ درست ہو سکے، اور پاکستان کے اندر جو عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا گیا تو وہ نتائج جو ہیں وہ فارم 45 کے مطابق صحیح طور پہ جاری کیے جائیں۔ ناظرین، دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر کرے پاکستان کی، اور جو یہ تمام معاملات ہیں یہ بخیر و خوبی حل ہو جائیں، اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے، عوام نے جس پارٹی کو بھی مینڈیٹ دیا ہے وہ کوئی بھی جماعت، سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو، اس کے ووٹ کا احترام کیا جائے اور اسی کے مطابق جو ہے نتائج جاری کیے جائیں، اور جس طرح تمام پریزائڈنگ افسران اور ان کے ایجنٹ بھی انہوں نے بھی سائن کیے تھے فارم 45 پہ، تو اس طرح سے دیکھا جائے تو ایک حلقے کے اندر کتنے پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں، اور ہر پولنگ اسٹیشن پہ 4-5 تو اوسطاً اگر دیکھا جائے تو ایجنٹ ہوتے ہیں، ان سب کے فارم 45 پہ انگوٹھے بھی لگے ہوئے ہیں اور ان کے سائن بھی ہوئے ہیں، تو عدالت کے ذریعے عدالت کو جو آسانی ہو سکتی ہے کہ وہ ان سب کو بیٹھ کے ان تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ صرف کوشش کرنی چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور انصاف اور قانون اور غیر جانبداری کے ساتھ ان معاملات کو حل کیا جائے، اور تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور عوام کا بھی الیکشن، جمہوریت اور تمام اداروں پہ اعتماد بحال ہو۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔